سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موجود یہودی صدوقی فرقہ کن عقائد کا پابند تھا؟ جواب ہے، یہ آخرت اور جزا سزا کے قائل نہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام کیا تھا؟ والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے، اس بحث پر فیصلہ کن رائے کس نے دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے، وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خاتون کا دودھ پیا؟ جواب ہے، حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سجا نامی خاتون جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے کس کے ساتھ شادی کر لی تھی؟ دوسرے جھوٹے نبی مسلمہ قذاب کے ساتھ۔ سوال ہے، شیطان نے عرش کا طواف کتنے سال تک کیا؟ 14,000 سال تک۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ دہرائی جانے والی آیت کون سی ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کلیم اللہ کا لقب کس پیغمبر کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں چاروں خلفائے راشدین میں سے وہ کون ہیں جن کے 3 بیٹوں کے نام ابوبکر، عمر اور عثمان ہیں؟ جواب ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا کسی عورت کو یا پھر کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے؟ جی نہیں، انبیاء کرام سب بشر اور مرد تھے، نہ کسی عورت کو اور نہ ہی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ دینے والی اونٹنیاں کتنی تھی؟ جواب ہے 45 اونٹنیاں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کون سی مسجد ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی تھی؟ سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے، واللہ عالم۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام۔ آخری خطبے کے الفاظ کون سے صحابی دہرا رہے تھے؟ حضرت ربیع بن امیہ بن خلف رضی اللہ تعالی عنہ۔
اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر تم فلاں کام کرو گی تو طلاق ہوگی، تو کیا اس کام کرنے سے طلاق شمار ہوگی؟ جی ہاں، جب تک نہ کرے گی طلاق نہ ہوگی، اور اگر آخری عمر میں بھی وہ کام کرے گی تو طلاق ہو جائے گی۔ اسے مشروط طلاق کہتے ہیں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو کس طرح ہلاک کیا؟ جواب ہے ڈبو دیا۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے، پانچواں خلیفہ راشد کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا تھا؟ ابی بن خلف کو۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ کے ہاں کون سے پیغمبر پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس کس زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا سر اقدس مکہ کی مٹی سے بنایا گیا تھا۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ، سر کے بال سفید اور نرم تھے، رنگ گورا تھا، داڑھی لمبی تھی، اور داڑھی میں کسی قدر خم و پیچ یعنی گھنگریالے پن پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام خوش قلب و خوش لہن، اچھی آواز والے تھے۔ سوال ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کی نیند سے اٹھنے کے بعد کس نے پہچانا تھا کہ یہی عزیز علیہ السلام ہے؟ جواب ہے حضرت عزیز علیہ السلام کی خادمہ نے پہچانا تھا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نازل ہونے والا من کیا تھا؟ جواب ہے جو حلوے کی طرح شیریں تھا۔ سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے بن یامین۔ سوال ہے، خلافت راشد میں جو زمین حکومت کی ملکیت ہوتی تھی اسے کیا کہتے تھے؟ جواب ہے خالصہ زمین۔ جواب ہے خالصہ زمین۔ سوال ہے، رسول کا بنیادی فریضہ کیا ہے؟ جواب ہے تبلیغ دین۔ سوال ہے، سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب ہے نمرود نے سب سے پہلے ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال ہے، شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے لیے چرواہے کے طور پر کام کیا؟ جواب ہے بنو سعد قبیلے کے لیے۔
سورہ الحجر۔ سوال ہے کہ صحابی رسول نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے۔ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ تعالی عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ کیا چیز انسان کو لگ جائے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کا میل صاف کر دیتی ہے۔ سوال ہے مسلمہ کذاب کے حامی کون تھے؟ جواب ہے بنو حنیفہ۔ نمرود کا اصل نام بتائیں۔ جواب ہے نمرود کا اصل نام پاسد تھا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو مدینہ منورہ کے آخری صحابی تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کہاں تعمیر کی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مسجد قباء میں تعمیر کی۔ اسلامی مہینوں میں دوسرے اسلامی مہینے ماہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ماخوذ ہے سفر بکسر الصاد سے بامانی خالی ہونا، چونکہ زمانہ جاہلیت میں ماہ محرم میں قتل کرنا حرام تھا، اس لیے ماہ سفر میں لوگ قتال کے لیے نکل جایا کرتے تھے اور ان کے گھر خالی پڑے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام سفر رکھ دیا گیا۔ سوال ہے اللہ پاک کس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا؟ جواب ہے اللہ پاک اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ بتائیں حضرت خضر علیہ السلام کس یونانی بادشاہ کے ہم اثر تھے؟ سکندر اعظم کے۔ سوال ہے تنگ دست کے ساتھ درگزر کرنے والے پر اللہ کیسے کرم کرتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے زمانے کے ایک آدمی کا حساب لیا گیا تو اس کی کوئی نیکی نہ پائی گئی مگر وہ لوگوں سے معاملات لین دین کیا کرتا تھا، وہ مالدار تھا، وہ اپنے نوکروں کو حکم دیا کرتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اس سے درگزر کرو۔ جہنم میں کفار کس جانور کی آواز میں روئیں گے؟ گدھے کی آواز میں۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر کب دریافت ہوا؟ جواب ہے 14ویں صدی ہجری میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کتنی مرتبہ بھیجا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر کہ پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا، اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر 3 مرتبہ دبایا یا بھیجا۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے کون سا علم بخشا تھا؟ جواب ہے جانوروں کی بولیوں کا فہم۔ بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ اگر کوئی مرد بوڑھے ہو جائے لیکن اس میں نکاح کرنے کی خواہش موجود ہو تو اس کو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ نکاح انسان کے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور شیطانی حربے کو ناکام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس طرح بد نظری اور زناکاری کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ شادی شدہ عورت پر جادو ہو تو اس کی کیا 4 علامات ہوتی ہیں؟ شادی شدہ عورت پر جب جادو ہو جاتا ہے تو اس کی پہلی علامت جو ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت طبیعت کا اچانک بگڑ جانا، تیسری علامت شوہر پر غصہ آنا، اور چوتھی علامت شوہر سے اچانک نفرت محسوس ہونے لگنا۔ یہ 4 علامات شادی شدہ عورتوں پر جادو کی ہیں۔ اس کا علاج صرف اور صرف سورہ بقرہ کی تلاوت ہے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کس چیز کی گٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈالی۔ اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کتنے دن پہلے پیش آیا تھا؟ 55 دن پہلے۔ سوال ہے اللہ پاک کے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ محبوب کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تمام نبیوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ سوال ہے الہامی کتاب میں تیسری کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے انجیل۔ سوال ہے بیت اللحم کس جگہ کا نام ہے؟ جواب ہے بیت اللحم وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ سوال ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے کتنے مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی؟ جواب ہے جنت کے ایک مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر قوت حاصل ہوگی۔ حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے کہ کس کے لیے نبوت واجب ہو چکی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ کون سی نماز پڑھنے سے انسان پر مصیبتیں آتی ہیں؟
صحیح جواب ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کو کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ حاجت ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا باعث بنتی ہے۔ تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ حوالہ 7 میں موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے، تو جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، پھر وہ نماز چاہے تہجد کی ہو، صلاۃ الحاجات ہو یا پھر نوافل کی نماز، وہ گناہ کا سبب بنتی ہے، تو وہ نماز جسے انسان اتنی محنت سے ادا کرے اور وہ گناہ کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری کی عبادت سے بچائے، آمین۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ سوال ہے حضرت اسرائیل کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب ہے آپ کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کس ملک میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے عراق میں۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقے میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب ہے دجلہ و فرات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بطن عطر سے پیدا ہوئے؟ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ذبی اللہ کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ سب سے پہلے روئی سے بنا ہوا کپڑا کس نے پہنا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے روئی سے بنا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال ہے سورج کی پرستش کون سا قبیلہ کرتا تھا؟ جواب ہے کنانا۔ سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر کس کا گھر دارالامن قرار دیا گیا؟ جواب ہے ابو سفیان کا گھر۔ کتا پلیت جانور ہے، لیکن ایک کتا ایسا ہے کہ جو جنت میں بھی جائے گا، بتائیں وہ کون سا کتا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ وہ کتا جو جنت میں جائے گا وہ اصحاب کہف کا کتا ہے اور اس کا نام قطمیر ہے۔
कौन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें लिख लिया करते थे। उनका मुरत्तब करदा अहादीस का मजमुआ बाद में अल-सादिका के नाम से मशहूर हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरो बिन अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। क्या आपको मालूम है कि जन्नत के दरवाजे की कुंडी सबसे पहले कौन खटखटाएंगे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, लश्कर उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवानगी के वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस सहाबी को रोक लिया? जवाब है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, नमाज जनाजा दिन में पढ़ाना जायज है या रात में? जवाब है हर वक्त जायज है मगर दिन में अफजल है। सवाल है, वो कौन सा दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं? जवाब है सिदरतुल मुंतहा। ये एक नूरानी बेरी का दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान के ऊपर हैं। इसके फल मकाम हिजर के मटकों की तरह बड़े बड़े और पत्ते हाथी के कानों की तरह हैं।